الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں 15 شعبان المعظم کی مبارک رات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ یہ رات کتنی عظمتوں والی، کتنی برکتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی یعنی شب برات کی رات مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اب اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات جو آج کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر قبیلہ بنو کلب کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ عرب کے اندر بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا اور ان کی بکریوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہوتی۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کی مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس رات جو ہے وہ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر یہ اعلان فرماتا ہے، یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اس رات کے اندر بار بار اعلان کیا جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی عطا کرے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، اپنی مجبوری بعض لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، ہماری مدد کر دیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ یار غور کریں نا، جس رب کی بارگاہ سے سب کو رزق ملتا ہے، جو رب تمام افراد کو، پوری دنیا کے لوگوں کو پالنے والا ہے، بلکہ صرف انسانوں کے نہیں ہر طرح کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، کیوں نہ اس کی بارگاہ میں رزق طلب کیا جائے، جب وہ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس رات تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، رزق مانگو وہ عطا کیا جائے گا، جو بھی سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ باری تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر یہ مشکل ہمیں آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس مبارک رات کے صدقے اس مشکل کو دور فرما دے گا۔ اور یہ اپنے حبیب کے صدقے اس نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے نا، اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں نا، کبھی شب معراج عطا کی جاتی ہے، کبھی شب برات عطا کی جاتی ہے، کبھی لیلۃ القدر عطا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اپنی رحمت نازل فرمائی، خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو یہ برکتوں والی، یہ عظمتوں والی، یہ شانوں والی راتیں عطا فرمائیں کہ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرو، اس کی عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیا کرو۔ اس لیے یہ راتیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ ہمارے ہاں ان مقدس راتوں کا کانسیپٹ ہی بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ شب برات کو جو ہے وہ ہمارے ہاں پٹاخوں والی اور جو ہے وہ اس طرح کا مال ضائع کرنے کی یہ جو صورتیں بنی ہوتی ہیں، اس طرح اس کو مشہور کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے پیسے لیے وہ مال بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کا سکون بھی برباد کر رہے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ ایک مقدس رات، جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، اس رات کو گناہوں کے اندر جو ہے وہ گزارنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب والدین کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے نے یہ کام کرنا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو روکیں، تاکہ ایک تو اس کے اندر کتنے حرام کاموں کا یہ مجموعہ ہے نا، آپ دیکھیں پہلے نمبر پر مال اس میں ضائع کرنا ہے، اسراف جو کہ حرام ہے، دوسرے نمبر پر دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ پھر یہ مقدس رات جس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اس رات کو اگر ہم اس طرح کے فضول کاموں کے اندر گزاریں گے، لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر گزاریں گے، تو اس کی برکتیں لینے سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل ہمارے اس کو جو ہے وہ بالکل عجیب اس کے بارے میں نظریات بنا لیے گئے ہیں کہ گناہوں کے اندر، حالانکہ یہ رات دی کس لیے گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ناراض کرنے والے، اس کی جو ہے وہ نافرمانی والے اعمال کر کے اس رات کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر تمہارے نامہ اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کے اندر کس کس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، کس کس نئے بندے نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کے اندر حج کی سعادت عطا کرنی ہے، یہ سارا اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس رات کو اگر گناہوں میں گزار رہے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ رات ہمیں اگلے سال نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، ہمارے بارے میں نامہ اعمال جب تبدیل ہونا تو ہمارے بارے اگلے سال کے لیے کیا لکھا جانا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ لوح محفوظ پر تو ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ اب ہر سال وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے جو کام ہونے ہیں، جن لوگوں نے جو کام کرنے ہیں، وہ ان رجسٹروں کے اندر لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کس نے دنیا کے اندر آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، یہ موت والے سارے رجسٹر اس رات ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نئے سال کی، اپنے نئے نامہ اعمال والے رجسٹر کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال سے کریں تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اس رات اتنے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس رات کو گناہوں کے اندر گزار رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان مغفرت یافتہ لوگوں میں ہمارا نام شمار نہ ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، ہمارا نام بھی ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل فرما دینا۔ اگر ہمارا نام ان افراد کے اندر شامل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اب اس رات کے اندر ایک اور جو کرنے والا عمل ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیگر کئی راتیں ایسی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات روحیں گھر پر آتی ہیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ گھر پر آ کے اس سال ثواب کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے پیچھے موجود جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، یا اگر کوئی کسی کے والدین زندہ ہیں تو فرمایا کہ روحیں گھر پر آ کر اس سال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اس رات اپنے مرحومین کے لیے اس سال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ رات اس کام کے لیے ہے۔ ان کی اگر قبروں پر جانا ممکن ہے تو ان کی قبروں کے اوپر جائیں، قرآن خوانی کریں، اصال ثواب کریں، وگرنہ کم از کم گھر کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے جو ہے وہ اصال ثواب کریں، درود پاک پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، نوافل ادا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر کے اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ داروں کی روح کو اصال کیا کریں۔ یہ رات اس لیے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر 6 نوافل ادا کرنے ہیں، یہ اس رات کا مخصوص عمل ہے۔ 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 نفل ادا کرتے ہوئے نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ان 2 نوافل کی برکت سے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک ہمیں لمبی زندگی عطا فرما،
ہمارے والدین کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرما۔ تو یہ اس کے لیے عمل ہے کہ 6 نوافل میں پہلے 2 نفل ادا کرنے ہیں، کس نیت کے ساتھ کہ باری تعالیٰ ان 2 نوافل کی برکت سے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اور ان نوافل کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور جب 2 نوافل مکمل ہو جائیں اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد دوبارہ 2 نفل، اگلے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور ان کے اندر نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ اگلے سال تک ہمیں بلاؤں سے امن اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں بلاؤں سے امن عطا فرما، مصیبتوں سے مشکلات سے ہمیں اگلے سال تک محفوظ فرما۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے لیے ایسے بندے کو مشکلات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور طریقہ وہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اگر ہو سکے تو یہ دونوں عمل ہی کر لیے جائیں۔ اگلے 2 نوافل اس نیت کے ساتھ ادا کرنے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کتنی پیاری نیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ پوری زندگی کسی کا ہمیں محتاج نہ کرنا، اپنی بارگاہ سے ہمیں اتنا عطا کرنا کہ ہم لوگوں کو دینے والے بنے، لوگوں سے لینے والے نہ بنے۔ تو یہ 2 نفل اس نیت کے ساتھ عطا کرنے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اسی طرح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 نوافل کی برکت سے یہ جو جتنے فضائل یہاں بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شب برات، اس کا معنی ہی یہی ہے چھٹکارے والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اتنے لاکھوں کروڑوں افراد کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں جتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں ان سے معافی تلافی کا سلسلہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک میسج لکھ لیں گے، اب وہ سب کو فارورڈ کرتے جا رہے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معاف کر دینا۔ اب ہم نے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا ہم نے دل دکھایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، ہم ایک حرام کام کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ایک میسج بنا کر اس کو سینڈ کر دینے سے معافی تلافی نہیں ہوتی، بلکہ باقاعدہ اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطی کا اقرار کر لیں، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہماری عزت کم ہو جائے گی، اس کی نظروں میں گر جاؤں گا، حالانکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ احادیث ہمارے پیش نظر ہوگی نا تو پھر ہمیں یہ معافی مانگتے ہوئے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار میں اس کی نظروں میں گر جاؤں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کسی کی دل آزاری کی ہوئی ہے اور اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اب وہ میسج سینڈ کرنے سے وہ حق معاف نہیں ہوگا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے کوئی پیسے آپ نے دینے ہیں تو وہ دینے پڑیں گے۔ تو یہ عمل بھی اس رات کے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ نئے نامہ اعمال کی ابتدا جو ہونی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہماری ایک نیک کام کے ساتھ جو ہے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کے اندر میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے، کون سے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نوافل ادا کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح ادا کریں، اس کے بہت زیادہ فضائل اور برکات جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث کے اندر اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس رات کے اندر ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ اسی طرح استغفار کرنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ،
اس طرح کے جو ورد اور وظائف ہیں ان کی جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کریں، اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر ہو سکے یا گھر بیٹھ کر ان کے لیے اصال ثواب کا سلسلہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخر کے اندر ایک چیز جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل جیسے 14 فروری کا دن ہے، تو ہمارے ہاں ترقی اور جو ہے وہ خوشحالی کے نام پر اس طرح کی چیزوں کے نام پر بے حیائی اور بد اخلاقی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو غیر مسلموں کے اتوار تھے، جو ان کے ایام تھے، ان کو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج کرنے کے نت نئے طریقے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو 14 فروری ویلنٹائن ڈے کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا دن نہیں ہے، یہ اسلامی کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن کے اندر اتنا طوفان بدتمیزی، اتنا طوفان بے حیائی برپا کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، اتنے حرام اور جو ہے وہ ناجائز کاموں کا مجموعہ یہ دن ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس دن کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہو رہی ہوتی ہے، لڑکے لڑکیوں کو جو ہے وہ گفٹ دے رہے ہیں حرام، اور لڑکیاں لڑکوں کو دے رہے ہیں، اور اس طرح بے حیائی کا جو ایک دروازہ آگے سے آگے کھلتا جاتا ہے، اور پھر اتنے ناجائز کام اس دن کے اندر کیے جاتے ہیں۔ بے حیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے ایام نہیں ہیں۔ ہمارے دن کون سے ہیں؟ یہ شب برات کی رات، اور یہ ہمیں کس لیے دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ اور آپ غور کریں نا، یہ کتنی مقدس رات ہے آج کی رات۔ ایک تو شب جمعہ ہے، اس کے ویسے ہی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس رات شب برات، اور اس کے علاوہ کل جمعے کا دن۔ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور جمعے والے دن ان حرام اور بدکاری والے کاموں کا ارتکاب کرے، تو اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق باقی رہتا ہے؟ تو اس لیے یہ مقدس ایام ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے ہی حالات ہمارے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، پھر اس کے بعد ہم اتنے اور آگے بڑھ جائے بے حیائی کے اندر، جو ہے وہ حرام کاموں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کر کے اور گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔